बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान अपने 5 साल पूरे कर पाएंगे, या इस सवाल को पलट लेते हैं, क्या आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब अपने बाकी मानदा टन्योर में जो 1.5 साल है तकरीबन, उसमें कोई अगला वज़ीर आज़म हल्फ उठाता देख पाएंगे, या और इसको और पलटें हैं सवाल को, इसको और रुख दें तो क्या अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान ख़ान ही तैनात करेंगे या कोई और वज़ीर आज़म अगला आर्मी चीफ तैनात करेगा। पाकिस्तान की सियासत इन्हीं जो पलटे हुए सवाल हैं, जो मैंने सवाल पलट दिए हैं, इसी के गिर्द घूम रही है। यही पाकिस्तान जो इस गुत्थी को सुलझा ले वो पाकिस्तान की सियासत को भी सुलझा लेगा। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक जमूद तारी है पाकिस्तान की रियासती बिज़नेस के अंदर, यानी कि कोई चीज़ आगे बढ़ ही नहीं रही, चल ही नहीं रही, वो बस जो 2019 में भर के मंजिल की तरफ भेजी गई थी वो चिक 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 करती कहीं पर रुक चुकी है, आगे नहीं बढ़ रही। और उसको धक्का लगाने की कोशिश की कमर जावेद बाजवा साहब ने, उसको धक्का लगाने की कोशिश की पाकिस्तान की जिसको कहते हैं सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने एज ए होल, पूरे की पूरी, मतलब वो अफ़गानिस्तान का मामला हो, वो सी पैक का मामला हो, वो अमेरिका के साथ तल्लुकात का मामला हो, वो इंडिया के साथ तल्लुकात का मामला हो, आखिरी खबरें आने तक जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहाँ नहीं जाके अपना अपना किरदार अदा किया कि किसी तरीके यार के काम चले। मतलब वो क्या है जी कि सऊदी अरब के मतलब बादशाह सलामत जो नाराज़ हो गए थे, उनसे लेके वो जो हैं अपने इधर वाले बहरीन के जो खलीफा हैं उन तक उन्होंने बैक डोर डिप्लोमेसी की। अब खबर ये आई है, ताज़ा तरीन खबर ये है कि आर्मी चीफ जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान ख़ान की और मोदी की मुलाकात हो जाए, मामला जो है वो कोई ब्रेक थ्रू हो। लेकिन इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अब अजीब सा मखमसे में कौम को डाला हुआ है। कभी वो कहते हैं कि जी कि चीनी मंगा लें, आटा मंगा लें, फलां मंगा लें, इंडिया से मंगा लें, और कहीं से नहीं मिलता, सस्ता मिलता उधर से मंगा लें। कभी वो कबीना में आके बैठ के कहते हैं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम ये काम नहीं करेंगे। कमाल होगी। और फिर ऊपर से ही खबर आती है कि क्या ये जो मीटिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गल्फ़ न्यूज़ वाले जो रिपोर्ट दे रहे हैं कि, तो क्या सवाल पैदा होता है कि क्या बाजवा साहब जो ये मीटिंग करवाएंगे तो उस मीटिंग में ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा कि हाँ जी पाए ना, जो सॉरी गलती हो गई इमरान ख़ान साहब, हमें तो आपका पता ही नहीं था, आप तो बहुत बड़े लीडर हैं, तो आप ये करें कि कश्मीर आप रख लें। क्या ऐसे मुमकिन है? 100% ऐसे मुमकिन नहीं है। वो तो कहेंगे कि पाए ना आज़ाद कश्मीर भी साढ़े वाले करो, वो ये कहेंगे, या फिर कि पुरानी तरह से काम कर लो, ये गंडे गुंडे ले लिया करो, तो चीनी चाहिए ले लो, ये जो है वाघा वाला खोल दे बॉर्डर, लेकिन फिर हमारे भी ट्रक जो हैं वो अफ़गानिस्तान तक जाएंगे। तो ये मामला तय पाने हैं। और हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो तो सिक्योरिटी वो क्या है जी पॉलिसी, वो जो एक सेमिनार हुआ था वो, या GHQ में भी एक पिछले साल मेरा ख्याल सेमिनार हुआ था, नहीं 1.5 साल हो गया, जिसमें आपने कहा था कि रीजन तरक्की किया करते हैं इस दौर में। तो बहरहाल उनका एक अपना विज़न है कि वो कहते हैं कि जी कि तजारत होनी चाहिए। अच्छा, ये विज़न जो है वो नवाज शरीफ कहता है मैं और की गंडे में चंडे आसा, मैं और क्या कर रहा था, मैं और क्या कह रहा था, तो मेरी गल मैनू गद्दार कहता, मैनू ठुड्डा मार के बाहर कढ़ता, आप हुण ही काम करी जा रहे हो। तो इसके पीछे इमरान खान साहब को भी पता है, नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न जो है वो आपके विज़न की नहीं है, आपकी खुद मुख्तारी उस गड़बड़ है। चले बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाते, बात को नहीं लेके जाते। हम ये कह रहे हैं कि जी के अगला वज़ीर आज़म जो है वो अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामज़द करेगा, या यही इमरान ख़ान साहब ही अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामज़द करेंगे। क्या बाजवा साहब को ही कंटिन्यू करेंगे, ये नहीं, ये उनका इख्तियार है, इसमें कोई शक नहीं, कोई कदगन नहीं है कानूनी तौर पर, या कोई नया वज़ीर आज़म आके ये वाला काम करेगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद कोई अगला करेगा। उसकी वजह है इशारे, समझें आप, इशारे ये आ रहे हैं कि जी के वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के बाद अगला जो वो फार्मूला पेश हो रहा है वो हो रहा है कि अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि क्या नाम है जी इनका, पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, कि उस्मान बुज़दार कारकर्दगी दिखाओ नहीं तो तुम फारिग हो जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने तो ये वो वाहिद बात है जो हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट
کہ جو کہہ لیں کہ جن کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ذرائع بڑے اسٹرانگ ہیں جن صحافیوں کے، یہ وہ باتیں کر رہے ہیں. اور ان میں سے عارف حمید بھٹی صاحب ہوں، وہ صابر شاکر صاحب ہوں، چودھری غلام حسین صاحب ہوں، عمران ریاض صاحب ہمارے دوست ہوں، یا پھر ایون کہ جو ہیں اپنے انصار عباسی صاحب، آج انصار عباسی صاحب کی بھی خبر یہی چھپی ہوئی ہے. اور نجم سیٹھی صاحب کی بھی بات ذہن میں رکھیں، جنہوں نے کوئی 5-6 دن پہلے نیا دور پروگرام میں بیٹھ کے یہ والی خبر بریک کی تھی کہ 6 وفاقی وزراء کو ملے ہیں جناب چیف آف آرمی سٹاف، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ کے پی کے کا بھی وزیر اعلیٰ بدلیں، پنجاب کا بھی وزیر اعلیٰ بدلیں. آپ نہ صرف خود بدنام ہوئے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. صنم پہلے ڈوب دیتا سی. مطلب یہ کہ آپ نے تو جو آپ کی تو عزت جو تھی سو تھی، آپ نے ہمیں بھی رول دیا. تو لہٰذا ٹائم بڑا تھوڑا ہے. یہ انہوں نے 6 جب وزراء کو یہ والی بات کہی تو عمران خان صاحب کے کان تو کھڑکے ہوں گے نا، یا ماتھا ٹھنکا ہوگا دوسرے الفاظ میں، اور کان کھڑکے میں کہہ رہا تھا کھڑے ہوئے ہوں گے. تو لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک انا بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ وہ قوم کے سامنے 50 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی کہ یہ تو وہ اپنا وسیم اکرم پلس ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں آنے والا وقت اصل میں ان کو یہ بھولے بادشاہ ہیں، ان کو اپنی کارکردگی بیان کرنی نہیں آتی. تو پھر کارکردگی بیان کرنے کے لیے انہوں نے وہ آپا کیا نام ہے جی ان کا، فردوس عاشق اوان کو بھیجا. تو فردوس عاشق اوان صاحب نے مطلب کیا کر لیا، مطلب جدو کچھ وہ ہوگا نہیں، پلے کچھ ہوگا نہیں تو پھر کیا کریں گے آپ، کیا دکھائیں گے آپ. اشفاق احمد صاحب مرحوم کی وہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ جہاز کا انجن بیٹھ چکا ہو، برباد ہو چکا ہو، تو جناب آپ جہاز کو پینٹ کریں، نئی سیٹیں وغیرہ لگا دیں. اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں تو کیا جہاز ٹھیک چلے گا؟ نہیں چلے گا. پائن تسی تھکیا انجن لایا ہے پنجاب جی، نہیں چل سکتا. یہ وہ انجن ہے جس نے بیسکلی عمران خان صاحب تو درکنار، بیسکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا 10 سالہ منصوبہ چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے، چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے. تو اگر قمر جاوید باجوہ صاحب، اگر یہ خبر درست ہے نجم سیٹھی صاحب کی، میرا تو خیال ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کی خبریں ایک نہیں کئی بار درست ثابت ہو چکی ہیں. نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ ہوا میں بات نہیں کرتے، نہ وہ ریٹنگ لینے کی بات کرتے ہیں اس طرح کی. ان کے ذرائع، یار وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے، اور وہ مطلب یہ کہہ لیں کہ بڑی پوزیشنوں پہ رہے ہیں اور اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی ہیں. تو ان کے پاس خبر بعض اوقات چل کے آتی ہے، بعض اوقات وہ خبر منگوا لیتے ہیں. تو یہ خبر ہے ان کی کہ جی 6 وفاقی وزراء کو بلا کے چیف آف آرمی سٹاف یہ بات کرے تھے. مطلب ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف بہت تپیا ہوا بھائی. تو عمران خان صاحب کو خود بڑا شوق ہے کہ بھی وہ تو خود کہتے ہیں کہ میرا اپنا متھا بڑا گرم ہے، میں تو آپ ٹکر نہیں لڑنا. کئی دفعہ انہوں نے انڈین ٹی وی کو، پاکستان کے ٹی ویز کو، انٹرنیشنل ٹی ویز کو بیٹھ کے انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہ یہ جو نواز شریف کہتا پھرتا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ جی استعفیٰ دے، مینوں کوئی کہہ کے بھائے، مینوں کہہ کے بھائے. تو میرا خیال ہے کہ سمجھدار آدمی ہے قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے کیا ہوئے گا کہ یار انہوں کی جا کے کہنا ہے ڈائریکٹ، یہ کو بندے انہوں کہہ دیو. سمجھے نا بات کو، بعض اوقات چیزوں کی نزاکت بھی ہوتی ہے. تو اگلا بندہ ہے نا وہ، چلیں میں وہ بات نہیں کہتا جو ہمارے یہاں پنجابی میں کہی جاتی ہے، چھوڑیں اس بات کو. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اب اگر انصار عباسی صاحب کو ایک وفاقی وزیر بتا رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے یہ وارننگ دے دی اور آخری وارننگ ہے، اس کے بعد کوئی وارننگ نہیں ہوگی. ویسے تو پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے وارننگیں ہی آ رہی ہیں، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ اگر عمران خان صاحب وارننگ دے رہے ہیں اور انصار عباسی صاحب کی خبر درست ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے چیف آف آرمی سٹاف کی جو وارننگ ہے اس کو سیریس لے لیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ انہوں نے حجت تمام کی ہے. انہوں نے ایک ہوتا ہے نا کہ یار کہ میں تے اینڈ تک کہندہ رہے کہ یہ والا کام کر، بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے. اس کا ایک انگریزی کا محاورہ ہے، اس کا میں نے اردو ترجمہ کر دیا ہے کہ پائن آن ٹائم کوئی نہیں. حالانکہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں انہوں نے تو یہ رسماً کہا تھا یا دل رکھنے کے لیے کہ یار اب ہمارے ہاتھ سے وقت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو سمجھائیں کہ یہ والے 2 کام کریں. تو دیکھیں کے پی کے وزیر اعلیٰ کی ابھی بھی خبر نہیں آئی. اب اس پہ کیا وہ سین پارٹ ہے وہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن پنجاب کی خبر آئی کہ جی کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ چینج کریں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ تبدیل کریں وزیر اعلیٰ پنجاب کو یا نہ کریں.
فرق نہیں پڑتا، کیونکہ معاملات جس لیول پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پہنچا دیے ہیں عمران خان صاحب کی بیڈ گورننس نے، یعنی پاکستان میں شاید کبھی نہیں اس طرح ہوا۔ عمر جاوید صاحب ہمارے بڑے انقلابی آدمی ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، وہ کل اتفاقاً مجھے کہہ رہے تھے کہ عمران صاحب آپ لاہور کی سڑکوں پر جائیں، اگر کسی ریڑھی والی سے پوچھیں کہ یار کہ یہ عمران خان جو ہے اس کی حکومت کی کارکردگی کیسے ہے، تو وہ عمران خان تو سیڈ تے کردا ہے تو پہلے باجوہ صاحب ول جاندہ ہے۔ تو اتنا جو ہے ووکل پنجاب، اتنا فرسٹریٹڈ پنجاب، اتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پنجاب، اور اتنا جو ہے وہ بھڑکتا دھڑکتا پنجاب، یہ ہم نے، اور یعنی ریڑھی والے سے لے کے پنجاب کا ایک دانشور تک، صحافیوں تک، وکلاء تک، اور ایون بیوروکریٹس تک، ایون پاکستان کی جو ہے وہ خاندان جن کے کئی بچے پاکستان کی فوج میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان خاندانوں تک ایک ہی بات ہے کہ یار کہ اے کام خراب ہو گیا۔ یہ کام جو ہے یہ عمران خان کا جنہوں نے بھی کیا ہے، وہ میں تو دیکھیں غریب آدمی ہوں، میں تو کھل کے نام نہیں لے سکتا، لیکن آپ ریڑھی پہ جائیں، جو عمر جاوید کی بات ٹھیک ہے، اور کیونکہ ہمارا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، فقیر آدمی ہے، سڑک پہ آدمی ہے، تھڑے پہ بیٹھنے والے ہم لوگ ہیں، اور ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے ایک عام آدمی سے لے کے ایک خبر نیوز میکر تک ہمارا انٹریکشن رہتا ہے۔ تو ان سے جب بات کریں، اور ایون کہ آپ گلی کے ایک لے مین کو چھوڑیں، آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے آدمی سے بات کر لیں، تو وہ جو بات ایک ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جنہیں بھی عمران خان نو آندا ہے، جنہیں بھی، میں احتراماً میں نام نہیں لے رہا، یہ پی ڈی ایم والے کھل کے الزام لگاتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، تو وہ آپ کو پتہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار بڑا ظلم ہوا ہے یار، بہت زیادتی ہوئی ہے۔ تو پاکستان کی جو کہہ لیں کہ ان اداروں کو جن کو تقدیس کا درجہ حاصل ہے پاکستان میں، وہ اب ڈسکس ہو رہے ہیں زبانوں پر، زبان زدعام ڈسکس ہو رہے ہیں، اور اچھے الفاظ میں ڈسکس نہیں ہو رہے۔ تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ وہ D1 ایک ڈائری کوئی ہوتی ہے جو چیف آف آرمی سٹاف تک منو ان جاتی ہے، کہ مثال کے طور پر فلاں بندے نے یہ والی بات کی اور بات کے دوران اسے 3 گالیاں دی، فلاں فلاں فلاں، یہ تک جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اس کا پریشر لے چکے ہیں، اور ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہمارا جو مقبولیت کا گراف ہے عوام کے اندر وہ گر رہا ہے، اور یہ دنیا کی کوئی بھی فوج اس طرح کی چیز افورڈ نہیں کرتی کہ لوگ اس کو بیٹھ کے اس کا چرچا کریں، اور اس کی جناب برے الفاظ میں کوئی ذکر ہو کسی کا۔ تو یہ اس کا پریشر لے چکے ہیں، اور اس پریشر کے نتیجے میں جو عمران خان کو 6 وفاقی وزراء کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ انصار عباسی صاحب کی یہ خبر درست ہے، اور اگر یہ درست ہے، مجھے تو لگ رہا ہے درست ہے، اور اگر یہ درست ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب چیف آف آرمی سٹاف کا پریشر لے چکے ہیں، لیکن فائدہ کوئی نہیں ان پریشر لین دا، کیونکہ عمران خان صاحب دا ٹائم ہو گیا۔ اب وہ جو ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا جی کہ وہ سپائل ہو جاتی ہیں، عمران خان نے وہ ہانڈی سپائل کر دی ہے۔ عمران خان نے وہ اسکیم، جس اسکیم کے تحت پورا یہ سیاسی بندوبست 2019 والا آیا، یا اس سے پہلے جس طرح چیزیں کر کے مینج ہوئیں، وہ ساری محنت پہ پانی پھیر دیا گیا ہے۔ وہ محنت ہے نا جی، وہ ایک بات کہا کرتے تھے نا اپنے شوکت صدیقی صاحب، جسٹس شوکت صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ والے، کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، تو شوکت عزیز صاحب کی وجہ سے تو وہ ضائع ہوئی یا نہیں ہوئی، عمران خان کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہے۔ تو اب پھر یہی کچھ ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔